بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اسلامیات لازمی کے باب اول میں سے ایمان بالرسل کے آخری ٹاپک عقیدہ ختم نبوت پر کچھ بیان کریں گے اور پڑھیں گے انشاءاللہ۔ جس طرح پچھلے ہم نے ٹاپک بیان کیے، ہر ٹاپک میں سے سب سے پہلے اس کا لفظی اور اصطلاحی معنی، اس کے بعد پھر قرآن مجید فرقان حمید کے دلائل، احادیث کے دلائل، اور پھر اسی طرح آثار صحابہ اور دیگر دلائل کا ذکر کیا گیا۔ اسی طرح ہم آج جو ٹاپک پڑھنے جا رہے ہیں وہ موضوع ہے عقیدہ ختم نبوت، جس کو تھوڑا سا میں نے پچھلے لیکچر میں ٹچ دیا تھا، لیکن آج تفصیل کے ساتھ ہم اس کے دلائل قرآن مجید سے، احادیث مبارکہ سے اور صحابہ کرام اور اجماع امت کے حوالے سے بیان کریں گے، اور انشاءاللہ کچھ حصہ اس کا پھر ایمان بالملائکہ کا بھی بیان کریں گے اور وہ بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ عزیز طلبہ، عربی زبان میں ختم کے معنی جو ہے وہ مور لگانا ہے، بند کرنا ہے اور آخر تک پہنچانا ہے، یعنی کہ کسی کام کو پورا کر کے فارغ ہو جانا، اس کو ختم کہا جاتا ہے۔ اور پھر جب ہم ختم نبوت اس کو کہتے ہیں تو ختم نبوت سے مراد یہ ہے کہ نبوت کے سلسلے کو اختتام کرنا، نبوت کے سلسلے کو ختم کرنا۔ اب اصطلاحی اعتبار سے شریعت اسلامی میں اگر ہم ختم نبوت کا مفہوم دیکھیں تو اللہ رب العزت نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ ان میں سے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی، اور حضرت آدم علیہ السلام کو نبوت کا تاج عطا فرمایا، اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہا اور بالآخر جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر یہ اختتام پذیر ہوتا، اور ختم نبوت کا جو تاج، جو صحرا سجتا ہے، وہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس پر۔ لہٰذا ختم نبوت کے جو مصداق ہیں وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور آپ پر ہی دین کی کیا ہوتی ہے، تکمیل ہوتی ہے۔ اور تمام شریعتیں، جتنی بھی شریعتیں اسلام سے پہلے آئیں یا آقا علیہ السلام سے پہلے جو شریعتیں تھیں، ان سب شریعتوں کو بھی کیا کر دیا گیا، منسوخ کر دیا گیا۔ لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد اب قیامت تک کے لیے کوئی دوسرا نبی تشریف نہیں لائے گا۔ اب عزیز طلبہ، ہم سب سے پہلے قرآن مجید کے دلائل دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید میں ختم نبوت کے حوالے سے آقا علیہ السلام کے آخر میں تشریف لانا اور نبوت کا اختتام ہو جانا، یہ کیا اللہ رب العزت بیان فرما رہا ہے۔ سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 40 ہے، نوٹ کر لیجئے، یقیناً لیڈ پینسل اور آپ کے پاس نوٹ بک موجود ہوگی اور بک بھی موجود ہوگی۔ سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 40 ہے، بڑی مشہور و معروف حدیث آیت مبارکہ، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ ارشاد فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کے باپ نہیں، مگر وہ اللہ کے رسول اور خاتم الانبیاء ہے۔ تو لہٰذا تمام مفسرین کرام نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں یہ بات بیان کی کہ خاتم النبیین سے مراد یہاں پر نبیوں کے اختتام کرنے والے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور قرآن مجید کے مطالعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کسی نبی کو بھیجنے کی ضرورت 4 حالتوں میں ہو سکتی ہے۔ کسی قوم میں نبی نہ آیا ہو اور کسی دوسرے نبی کا پیغام بھی اس قوم تک نہ پہنچا ہو تو نئے نبی کی کیا ہوتی ہے، ضرورت ہوتی ہے۔ آقا علیہ السلام کو اللہ نے ساری دنیا کی طرف رسول بنا کر بھیجا، اس لیے نئے نبی کی باقی ضرورت ہی نہ رہی۔ اس لیے واضح طور پر اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا و نذیرا. یہ نوٹ کر لیجئے، سورہ سبا ہے اور آیت نمبر 28 ہے. سورہ سبا آیت نمبر 28، یہ دیکھ لیجئے، سورہ سبا آیت نمبر 28. ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا؟ اور ہم نے آپ کو سب لوگوں کی طرف خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا. اب یہاں پر یہ دیکھیے لفظ استعمال ہوا ہے سب لوگوں کی طرف، لہٰذا پتہ چلا کہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشیر اور نذیر بن کر تشریف لائے. بشیر کس کی؟ جنت کی خوشخبری، اور نذیر کیا؟ جہنم کے عذاب سے ڈرانا. اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر جو شریعت اتاری اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اس شریعت کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ پاک خود اٹھاتا ہے، اور اس وجہ سے پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کسی نبی کی ضرورت باقی نہ رہی. واضح طور پر اللہ تعالیٰ سورہ الحجر میں 9 نمبر اس کی آیت ہے، ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. بے شک ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے کیا ہیں؟ محافظ ہیں. اب عزیز طلبہ، یہاں پر دین کی تکمیل ہوتی ہے. شریعت آئی اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا ارشاد فرما دیا؟ سورہ المائدہ آیت نمبر 3 ہے، فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم اتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں، گویا جب یہ صحابہ کے اوپر آیت آتی ہے، سناتے ہیں صحابہ اکرام کو، تو فرمایا آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کیا کر دیا؟ مکمل فرما دیا. یوں ان آیات مبارکہ سے واضح طور پر یہ بات اظہر من الشمس ہوتی ہے، یہ بات سامنے آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی بھی اس دنیا میں تشریف نہیں لائے. اب یہ تو آیات مبارکہ تھی چند کہ جن کا میں نے حوالہ دیا. ویسے تو اس کے اوپر درجنوں آیات ہیں ختم نبوت کے اوپر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آخری نبی ہونے کی دلائل کے اوپر. لیکن اب ہم چند احادیث پڑھ لیتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کے حوالے سے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی، فرمایا رسالت اور نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، میرے بعد اب نہ کوئی نبی ہوگا اور نہ رسول. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں نبیوں کا خاتم ہوں اور میرے بعد کوئی نبی اس دنیا میں نہیں آئے. پھر ارشاد فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں اور میری امت کے بعد بھی کوئی امت نہیں. ارشاد فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر آگے حدیث پاک میں آتا ہے کہ میری امت میں 30 کذاب ہوں گے، جن میں سے ہر ایک نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں. کذاب سے مراد ہے کہ جھوٹے دعوے دار ہوں گے نبوت کے. یہاں پر ایک بات یاد رکھیے گا، نعوذ باللہ ہم جب بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جی جھوٹے نبی، استغفر اللہ العظیم، نبی کبھی بھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. جب بھی ہم اس کذاب کا ذکر کریں گے تو کہیں گے کہ جھوٹا دعوے دار، نبوت کا جھوٹا دعوے دار. نبوت تو نعوذ باللہ کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی. لہٰذا یہاں پر جب بھی ان کاذبوں کا ہم ذکر کریں گے تو ہم کیا کہیں گے؟ اور مرتدین کا جب ذکر کریں گے جو کافروں سے بھی بدتر ہیں، جنہوں نے نعوذ باللہ نبی ہونے کا جھوٹا دعویٰ کیا، تو ہم کہیں گے کہ انہوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، دعوے کو جھوٹا کیا. پھر آگے دیکھیے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بنی اسرائیل کی رہنمائی انبیاء کیا کرتے تھے. جب ایک نبی وفات پا جاتا تو دوسرا نبی اس کا جانشین ہوتا، لیکن فرمایا میرے بعد اب کوئی نبی نہیں. اب پھر آقا علیہ السلام کا ارشاد گرامی، میری اور مجھ سے پہلے گزرے ہوئے انبیاء کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے عمارت بنائی اور خوب حسین و جمیل بنائی، مگر ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی اور وہ آخری اینٹ میں. اب عزیز طلبہ دیکھیے، یہ ساری احادیث ہیں جو کہ ہمیں آقا علیہ السلام کی ختم نبوت کو کیا کر رہی ہیں؟ آشکار کر رہی ہیں. ختم نبوت کو آشکار کر رہی ہیں.
اور واضح طور پر ان حدیث سے ہمیں پتہ چل رہا ہے، واضح ہو رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور ان کے بعد کوئی نبی بھی اس دنیا میں تشریف نہیں لائے گا۔ اب دیکھیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، عزیز طلبہ، جب وصال ہوا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، تو اس کے بعد خلیفہ اول کون بنے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین بنتے ہیں، مسلمانوں کے امیر بنتے ہیں، خلیفۃ المسلمین بنتے ہیں، تو اس کے بعد بہت سارے ایسے جھوٹے دعوے دار تھے نبوت کے جنہوں نے سر اٹھایا، جن میں سے مسیلمہ کذاب ہے، سجاح ہے، اور دیگر ایک جھوٹی عورت بھی تھی دعوے دار، نعوذ باللہ جھوٹا دعویٰ کیا اس نے نبیہ ہونے کا۔ تو یہ لوگ تھے جن میں مسیلمہ کذاب، سجاح اور دیگر یہ لوگ تھے۔ ایک اسود انسی کا نام بھی آتا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قربان جائیں آپ کی ذات والا صفات پر، کہ جہاں آپ نے دیگر ذمہ داریوں کو بطریق احسن نبھایا، وہاں عزیز طلبہ آپ نے صحابہ کرام کا ایک لشکر ترتیب دیا، اور مسیلمہ کذاب نام کا ایک شخص تھا جس نے جھوٹا دعویٰ کیا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کا ایک لشکر تیار کر کے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں کیا کیا؟ روانہ کیا، اور جنگ ہوئی، اور اس جنگ کا نام کیا تھا؟ اس جنگ کا نام تھا جنگ یمامہ، جس کے اندر بہت سارے صحابہ کرام بھی شہید ہوئے۔ لیکن کیا تھا کہ مسیلمہ کذاب کو وحشی نامی جو تھے زیر آباد میں جو مسلمان ہو گئے، جنہوں نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اودھ کے میدان میں شہید کیا تھا، لیکن بعد میں مسلمان ہوئے، وحشی جو تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم کہیں گے مسلمان ہونے کے بعد انہوں نے اس مسیلمہ کذاب کو واصل جہنم کیا۔ تو یہ میں نے ایکسٹرا چیز آپ کو بتا دی تاکہ آپ کے نالج میں آ جائے۔ گویا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے ختم نبوت کا انکار کرنے والے مسیلمہ کذاب اور دیگر جو دعوے دار تھے ان کا کلا کامہ کیا اور ان کا خاتمہ کیا۔ دیکھیے وقت کے ساتھ ساتھ یہ سلسلہ چلتا رہا اور ایسے کذاب آتے رہے۔ اسی طرح سب کانٹیننٹ کے اندر، برِ صغیر کے اندر بھی تھوڑا سا آپ کو حوالہ دے دوں کہ ہمارے برِ صغیر کے اندر میں بھی انگریز سامراج نے ایک فتنہ کیا کیا، وہ پروان چڑھایا، اور اس فتنے کا نام کیا تھا؟ قادیانیت۔ اور اس کا جو سرغنہ تھا، جس کو انگریز نے پالا پوسا اور بڑا کیا، اور مسلمانوں کی ختم نبوت کے حوالے سے مسلمانوں کے جذبات کو ابھارا، نعوذ باللہ، وہ کون تھا؟ وہ تھا مرزا غلام احمد قادیانی۔ یہ بڑا ہی جھوٹا قسم کا، نعوذ باللہ، اس کے عقائد ایسے تھے، کبھی کہتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں، کبھی کہتا ہے میں عیسیٰ علیہ السلام ہوں، کبھی کہتا ہے میں امام مہدی ہوں، کبھی کہتا ہے میں اللہ کی بیٹی ہوں۔ مختلف طرح کے اس کے مختلف کتابوں کے اندر جو ہے نا وہ قول موجود ہیں اور اس کی باتیں موجود ہیں، لیکن کیا تھا؟ جھوٹا تھا۔ آخر کار اس وقت بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عاشق موجود تھے، اور عظیم علماء اور عظیم اولیاء موجود تھے کہ جنہوں نے اس وقت مرزا غلام احمد قادیانی کا دلائل کے ساتھ اور اپنی روحانی اسپرچول پاور کے ذریعے اس کا مقابلہ کیا اور اس کا منہ بند کیا۔ اور اس وقت اسلام آباد کے اندر جو آج آرام فرما ہے وہ تھے حضرت سید پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، کہ جنہوں نے مرزا غلام احمد قادیانی کا باقاعدہ طور پر اس حوالے سے مقابلہ کیا۔ اور مشہور تاریخ کے اندر یہ روایت آتی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اے مرزا، اگر تو سچا ہے تو تو بھی آ، میں بھی آتا ہوں، دونوں کاغذ پینسل رکھتے ہیں، جس کا قلم بغیر ہاتھ کے لکھے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ کیا ہوگا؟ حق پر ہوگا، اور جس کا قلم نہ لکھے وہ جھوٹا ہوگا۔ آخر کار دنیا نے دیکھا، تاریخ کے اندر یہ بات آتی ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی یہ دیکھ کر وہاں سے بھاگ گیا کہ خود بخود قلم نے کیا لکھا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے کیا ہیں؟ آخری نبی۔ تو یوں اس جھوٹے
دعوے دار کا بھی کیا ہوتا ہے، مقالہ ہوتا ہے، وہ بالآخر واصل جہنم ہوتا ہے۔ تو اجماع امت ہے عزیز طلباء اس کے اوپر، ختم نبوت کے اوپر، اجماع صحابہ کے بعد ملت اسلامیہ کا بھی اس پر اجماع ہے کہ ختم نبوت آقا علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی، اور ان کے بعد کوئی نبی بھی اس دنیا میں نہیں آئے گا۔ لیکن عزیز طلباء قیامت تک ایسا ہوتا رہے گا کہ جو لوگ سر اٹھائیں گے اور نعوذ باللہ ایسا دعویٰ کریں گے، یا ان کے دعوے دار ہوں گے یا ان کے طرفدار ہوں گے، ایمان والے بھی ان کے مقابل آ کر ان کا مقابلہ کریں گے، اور بالآخر الحمدللہ جیت جو ہے وہ ایمان والوں کی ہوں گی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری نبی اور ختم نبوت پر ایمان رکھنے والوں کی ہوگی۔ آخر میں صرف مختصراً ہم ایمان بالملائکہ کو پڑھتے ہیں۔ ایمان بالملائکہ کا معنی ہے فرشتوں پر ایمان۔ کس پر ایمان؟ فرشتوں پر ایمان۔ ایمان بالملائکہ سے مراد فرشتوں پر ایمان لانا ہے، اور ملائکہ ملک کی جمع ہے، جس کے لغوی معنی یا لفظی معنی قاصد، پیغام پہنچانے والا، اور قرآن مجید میں فرشتوں کے لیے رسول کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے، اور رسول کے معنی بھی کیا ہیں؟ قاصد کے۔ ملائکہ سے مراد اللہ کی وہ نورانی مخلوق ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کی مخلوق کے درمیان پیغام رسانی کا کیا دیتی ہے؟ کام سر انجام دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے ان کو ملک یا رسول کہا جاتا ہے۔ عقیدہ توحید رسالت کی طرح فرشتوں پر بھی جو ایمان لانا ہے وہ بہت ضروری ہے، اور یہ اللہ کی نوری مخلوق ہے، اور اللہ کے حکم کے یہ پابند ہے، اور ہمہ وقت یہ اللہ کی تسبیح و تحلیل میں کیا رہتے ہیں؟ مصروف رہتے ہیں، اور وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے، یا ارادہ ان کا کوئی نہیں ہوتا، جو رب کہتا ہے وہ صحیح کرتے چلے جاتے ہیں، اور جو اللہ پاک نے ان کو ذمہ داریاں سونپی ہیں وہ ہر دم اس کو بجا لاتے ہیں، اور بجا لانے میں قطعی سستی برتے نہیں ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ التحریم کی آیت نمبر 6 ہے۔ سورہ التحریم نوٹ کر لیجئے، سورہ التحریم آیت نمبر 6، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ اللہ انہیں جو حکم دیتا ہے وہ فرشتے اس کی نافرمانی نہیں کرتے، اور جس کام کا انہیں حکم دیا جاتا ہے اس پر کیا کرتے ہیں؟ عمل کرتے ہیں۔ اور پھر ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ، لیکن بڑی نیکی تو یہ ہے کہ جو کوئی ایمان لائے اللہ پر، اور قیامت کے دن پر، اور فرشتوں پر، کتابوں پر، اور پیغمبروں پر۔ آئیے ہم اب قرآن کی انسائکلوپیڈیا میں سے چند میں آپ کو ریفرنس اس میں سے پڑھ کر بتاتا ہوں ایمان بالملائکہ کے حوالے سے۔ یہ وجود ملائکہ کے حوالے سے قرآن مجید کی آیت ہے۔ فرمایا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ فرمایا، اور وہ وقت یاد کریں جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا، کیا تو زمین میں کسی ایسے شخص کو نائب بنائے گا جو اس میں فساد انگیزی کرے گا اور خون ریزی کرے گا، حالانکہ ہم تیری حمد کے ساتھ تسبیح کرتے رہتے ہیں اور ہمہ وقت پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ گویا اس آیت مبارکہ میں پتہ چلا کہ اللہ کے فرشتے ہمہ وقت رب کی تسبیح و تحلیل میں کیا رہتے ہیں؟ مگن رہتے ہیں۔ آگے چلیے، اب فرشتوں پر ایمان لانا دیکھیے سورہ البقرہ کی آیت مبارکہ، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 177 ہے، 177۔ نیکی صرف یہی نہیں کہ تم اپنے منہ مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لو، بلکہ اصل نیکی تو یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ پر اور قیامت کے دن پر اور فرشتوں پر اور اللہ کی کتاب پر اور پیغمبروں پر کیا لائے؟ ایمان لائے۔ آگے دیکھیے مشرکین کا کیا عقیدہ تھا۔ اب عزیز طلبہ، مختلف مذاہب میں ملائکہ کے بارے میں مختلف عقائد تھے۔ اب مشرکین کیا کہتے تھے، یہ اللہ پاک خود سورہ النحل کی آیت نمبر 57 میں بیان فرما رہا ہے۔ کیا فرما رہا ہے؟ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ۔
کیا کہتے تھے کفار و مشرکین؟ یہ کفار و مشرکین اللہ کے لیے بیٹیاں مقرر کرتے ہیں اور وہ اس سے پاک ہے، اور اپنے لیے وہ کچھ یعنی بیٹے جس کی وہ خواہش کرتے ہیں۔ یعنی کہ مشرکین کے نزدیک نعوذ باللہ یہ جو اللہ کے فرشتے ہیں وہ کیا کہلاتے تھے، کیا کہتے تھے کہ یہ اللہ کی نعوذ باللہ کیا ہیں، بیٹیاں ہیں۔ تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اب مختلف معاملات ہیں، میں چاہ رہا ہوں کہ چند آیات مختلف حوالوں سے آپ کو بتا دوں۔ اب دیکھیے کہ ہر فرشتے کا ایک مقام مقرر ہے، اور وہ کیا ہے؟ سورہ الصافات کی آیت نمبر 164 سے لے کر 166 تک۔ وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ وَمَقَامٌ مَعْلُومٌ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ۔ اور فرشتے کہتے ہیں ہم میں سے بھی ہر ایک کا مقام مقرر ہے، اور یقیناً ہم تو خود صف بستہ رہنے والے ہیں، اور یقیناً ہم تو خود اللہ کی تسبیح کرنے والے ہیں۔ دیکھیے اس آیت مبارکہ میں فرمایا کہ مقرر ڈیوٹیز ہیں فرشتوں کی جو اللہ پاک کی طرف سے کیا کی گئی ہیں، لگائی گئی ہیں۔ اور پھر فرمایا اس آیت مبارکہ میں کہ جو ہم دیکھیں نا نماز میں ہم صف بندی کرتے ہیں، تو حدیث مبارکہ بھی آتا ہے کہ جو نماز میں صف بندی کی جاتی ہے وہ ملائکہ کی مثل ہے، یعنی کہ اس طریقے سے اللہ کے فرشتے جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں، صف بندی کرتے ہیں۔ تو یہاں پر خود کہا جا رہا ہے، بیان کیا جا رہا ہے کہ یقیناً ہم تو خود صف بستہ رہنے والے ہیں، یعنی کہ ترتیب کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے والے ہیں۔ پھر مختلف انبیاء علیہ الصلوۃ مختلف فرشتے مختلف جو اللہ کے فرشتے ہیں ان کی مختلف ڈیوٹیز ہیں، وہ میں مختصراً بیان کر دیتا ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ انبیاء کے یہ اوپر وحی لانے والے ہیں، اور یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہیں یہ فرشتوں کے کیا ہیں، سردار ہیں۔ ان کے ذمے انبیاء تک وحی پہنچانا ہے۔ حضرت میکائیل علیہ السلام ہیں، ان کا کام بارش برسانا اور مخلوق تک کیا پہنچانا ہے، روزی پہنچانا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام ہیں، حکم الہی کے تحت وہ روح کو قبض کرتے ہیں۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام قیامت کے دن وہ سور پھونکیں گے، اور اس وقت بھی وہ سور پھونکنے کے لیے کیا ہیں، تیار ہیں۔ پہلا سور پھونکیں گے تو یہ ساری کائنات اور سارا کچھ تباہ ہو جائے گا، اور دوسرا سور پھونکیں گے تو دوبارہ سے اس طرح سے لوگ زمین سے نکلیں گے جس طرح سے پودے جو ہیں نا وہ زمین سے کیا کرتے ہیں، کونپلیں پھوٹتی ہیں۔ روایات کے اندر ایسا آتا ہے۔ کرامن کاتبین کون ہیں؟ انسان کے اچھے اور برے اعمال کا حساب رکھنے والے فرشتے کرامن کاتبین کہلاتے ہیں۔ منکر نکیر قبر میں انسان کا حساب کتاب لینے والے فرشتے ہیں۔ پھر رضوان جنت کا انتظام چلانے والا سردار فرشتہ ہے، اور پھر مالک یہ جہنم کا انتظام چلانے والا کیا ہے، سردار فرشتہ ہے۔ اب میں نے آپ کو مختصر انداز میں انبان بالملائکہ کے بارے میں بیان کیا۔ تو عزیز طلبہ، جو شخص جو ایمان والا اور جو مسلمان فرشتوں کے اوپر ایمان بالملائکہ کو اپناتا ہے، جیسے آپ نے دیکھا پیچھے آپ نے پڑھا تھا کہ توحید کے جو نا وہ اثرات، پھر اسی طرح ایمان بالرسل، اور پھر اسی طرح اب ایمان بالملائکہ جو اپناتا ہے انسانی زندگی پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، تو وہ بھی چند پوائنٹ سن لیجئے کہ فرشتوں پر ایمان سے عقیدہ توحید اور زیادہ مضبوط ہوتا ہے اور شرک کا خاتمہ ہوتا ہے۔ انسان کے دل میں نیک اعمال کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور برائی سے نفرت ہوتی ہے۔ یقیناً ذہن میں آتا ہے کہ بھئی کرامن کاتبین موجود ہیں، دائیں سائڈ پر فرشتہ ہے نیکیوں کو لکھتا ہے اور بائیں سائڈ پر برائیوں کو لکھتا ہے، لہٰذا انسان ہر وقت ہم دم چوکس رہتا ہے کہ برائی اس سے سرزد نہ ہو، کیونکہ برائی ہوگی تو یقیناً وہ بائیں کندھے والا فرشتہ اس کو لکھا گیا، لہٰذا اچھائی کی طرف سبقت کرتا ہے جب اس کا ایمان کیا ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، ایمان بالملائکہ۔ انسان کو اپنی برتری اور عظمت کا احساس ہوتا ہے کہ وہ مسجود ملائک ہے۔ مسجود ملائک مطلب آپ نے پہلے میں نے آیت مبارکہ پڑھی تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا گیا تمام ملائکہ کہ وہ کیا کریں، سجدہ کریں، اور پھر انسان کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے اور وہ اپنے فرائض بہتر طریقے سے کیا کرتا ہے، پورے کرتا ہے، اور اللہ کی مدد و نصرت پر کامل یقین اس کو ہو جاتا ہے۔ اور آخری چیز کہ دیکھیے سورہ احزاب کی آیت مبارکہ ہے، اکثر و بیشتر آپ سنتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا
تسلیمات. درود پاک کی دفعہ پڑھ لیجیے، چونکہ جب یہ آیت پڑھی جاتی ہے تو پھر درود شریف پڑھنا واجب ہو جاتا ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. تو یہاں پر اللہ اور اس کے تمام فرشتے، یہ اس کا صحیح ترجمہ ہے، اللہ اور اس کے تمام فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا پڑھ رہے ہیں؟ درود پڑھ رہے ہیں. اس لیے اے ایمان والو، تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور خوب سلام پڑھا کرو. لہٰذا جتنے بھی فرشتے ہیں وہ سب مل کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر کیا پڑھ رہے ہیں؟ درود پڑھ رہے ہیں. تو یہ آج ہم نے عقیدہ ختم نبوت اور یقیناً جو پیچھے ٹاپک چل رہا تھا وہ عزیز طلبہ کیا تھا؟ ایمان بالرسل، وہ مکمل ہوا. اور اس کے ساتھ ہی پھر ہم نے آج ایمان بالملائکہ یعنی کہ فرشتوں پر ایمان کو بھی قرآن مجید کی آیات، حدیث اور دیگر تفصیلات کے ساتھ ان کی جو فرشتوں کی ذمہ داریاں ہیں اور ان پر انسانی زندگی یعنی کہ ایمان بالملائکہ کے بعد انسانی زندگی کے اوپر جو اثرات مرتب ہوتے ہیں ان کو بیان کیا. اب آپ سے گزارش ہے کہ بیٹے یہ جو لیکچر بیان کیا جاتا ہے، آپ کو سمجھایا جاتا ہے فقط اور فقط اس لیے تاکہ آپ اس کو ریوائز کریں، اس کو تیار کریں. اور یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جب اس کو تیار کرتے ہیں تو یہ بھولنے والی چیز نہیں ہوتی، لیکن جب آپ اس کو تیار ایک دفعہ اچھے طریقے سے کر لیں گے تو انشاءاللہ وہ ایک تو یہ ہے کہ امتحانی پوائنٹ آف ویو سے آپ کے لیے بہتر ہوگا، اور دوسرا یہ ہے کہ ہماری مذہبی حوالے سے بھی یہ ہماری ذمہ داری ہے تاکہ ہم اس حوالے سے انفارمیشن حاصل کریں اور زیادہ سے زیادہ انفارمیشن حاصل کر کے اس کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنائیں. اپنا خیال رکھیں، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اس کو اچھے طریقے سے تیار کر کے اس کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنانے کی بھی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.